الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ فریقین کے اتفاق کے بعد سپریم کورٹ نے درخواستیں نمٹا دیں۔ صدر کا خط بھی حکم نامے کا حصہ، لکھا آئین پر عمل لازم ہے، محض آپشن نہیں۔ خلاف ورزی کا خمیازہ اداروں اور عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انتخابات کی تاریخ نہ دینے سے ملک میں بے چینی ہوئی، حکومتیں بغیر کسی رخنہ الیکشن میں جائیں۔ آئین اور قانون کے تحت انتخابات کی تاریخ طے کرنے میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں، صرف صدر اور الیکشن کمیشن کو سہولت فراہم کی۔ حکم نامے میں پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا بھی ذکر لکھا۔ عدم اعتماد کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم اور صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کا اختیار نہ تھا۔ سپریم کورٹ نے اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی قرار دی۔ اگر کسی کے دماغ میں انتخابات پر کوئی شک ہے تو بیوی کو بتائے، میڈیا پر نہیں۔ الیکشن پر شکوک و شبہات پیدا کرنا آئین کی خلاف ورزی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے خبردار کر دیا، کہا کسی چینل نے خبر چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں تو ایکشن ہوگا۔ کسی میڈیا ہاؤس نے ابہام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے۔ سب نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ جسٹس عطر معین اللہ نے ریمارکس دیے، عدالت آئین و قانون کی کسی خلاف ورزی کی توثیق نہیں کر رہی۔ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن نہ ہونے پر کوئی توہین عدالت کی درخواست نہیں لایا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ الیکشن ایکٹ کی شق 57(1) کے تحت مقرر کی۔ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات کی تیاریوں پر اظہار اطمینان، حکام کو تیاریاں مزید تیز کرنے کی ہدایت، کہا الیکشن کی تیاریوں میں تیزی لائی جائے، روزانہ کی بنیادوں پر کام مکمل کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے۔ نون لیگ بھرپور قوت سے انتخابات میں حصہ لے گی اور جیت کر ملک کو اندھیروں سے نکالے گی۔ نواز شریف کی کارکنان سے گفتگو، کہا ہمارے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، ملک کو دوبارہ ترقی کی راہوں پر لے کر جائیں گے۔ سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو۔ اصولی طور پر ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، مگر ہمیں امید نہیں، پھر بھی اگلی باری ہماری۔ بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ، کہا ابھی پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اگر تحریک انصاف کو کوئی تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دی کلب، سب جماعتوں کو میثاق جمہوریت پر آنا چاہیے۔ انتخابات پر اب شک کی گنجائش نہیں، عدالت نے سب کو پابند کر دیا۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو عدالت جائیں گے۔ رہنما تحریک انصاف علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو، بولے ماضی میں جو ہوا اس کو بھول جائیں، مستقبل کی طرف دیکھیں۔ شعیب شاہین بولے لیول پلینگ فیلڈ تو دور، ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں، زور زبردستی سے سیاسی جماعت کو کریش کرنے کا نقصان ریاست کو ہوگا۔ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، آئی انڈورس اٹ۔ وی آلسو ڈیمانڈ دیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ۔ اینڈ جب یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، آئی انڈورس اٹ۔ کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ؟ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، ہمیں تو کبھی نہیں ملی، صرف 2013 میں جیتے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں تو پھر نتائج کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، شہزاد وسیم بولے ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھنا ہوگا، الیکشن کا انعقاد امید سحر ہے، عوام اشرافیہ سے حساب لیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا حافظ آباد میں ورکرز کنونشن، کارکنان کی آمد جاری، کچھ دیر میں جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کارکنان سے خطاب کریں گے۔ سائفر کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کا ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، موقف اپنایا، مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا، ایف آئی اے کی بدنیتی صاف ظاہر ہے، عدالت ضمانت پر رہا کرے۔ 9 مئی کے مقدمات کے چلان، اعتراضات دور کر کے دوبارہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع، ایڈمن جج نے 7 مقدمات سماعت کے لیے متعلقہ ججز کو بھجوا دیے۔ اشتعال انگیز ٹویٹ کیس میں ختیجہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کے استدعا مسترد، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
غزہ پر اسرائیل کی بمباری غزہ کو کھنڈر بنا دیا، جبالیہ الزیتون سمیت کئی علاقوں میں بارود کی برسات، مغربی کنارے پر بھی چڑھائی، شہادتوں کی تعداد 9,227 ہو گئی، 3,826 بچے اور 136 طبی عملے کے افراد بھی شامل۔ صہیونی فورسز 126 اسپتالوں اور 50 طبی مراکز کو نشانہ بنا چکی ہے۔ زمینی کارروائی پر القصام بریگیڈ کا کرارا جواب، متعدد اسرائیلی فوجی مار ڈالے، کئی گاڑیاں تباہ کر ڈالیں، ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 335 سے زائد ہو گئی۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مسلسل پشت پناہی، 14.3 بلین ڈالر کی امداد کا بل منظور کر لیا۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن تیسری بار اسرائیل پہنچ گئے۔ بنیامین نیتن یاہو سمیت دیگر حکام سے جنگ بندی سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ غیر قانونی تارکین وطن کی ہولڈنگ کیمپ منتقلی جاری، کراچی میں آج مزید 81 افراد کو کیمپ پہنچا دیا گیا۔ افغان سفیر کا لنڈی کوتل ہولڈنگ سینٹر کا دورہ، طبی سہولیات، اندراج سمیت دیگر انتظامات پر اظہار اطمینان۔ بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے پر سپریم کورٹ کا بھائی کو 10 لاکھ ہرجانہ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، خواتین کو جائیداد میں حصے پر مضبوط پیغام دیں گے، ایسا فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ایسے مقدمات عدالت نہ آئیں۔ طویل عدالتی کارروائیوں سے جائیداد دبانے والے کیس ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ پاکستان کی IMF کو ریونیو بڑھانے، مختلف شعبوں میں ٹیکس چھوٹ کے بتدریج خاتمے اور نئی ایمنسٹی اسکیم جاری نہ کرنے کی یقین دہانی، عالمی مالیاتی ادارے کا ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھانے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری پر زور۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، 450 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹانکڈہ چوک پر دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 21 زخمی، 5 کی حالت تشویشناک، دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ کرکٹ کی عالمی جنگ، نیدرلینڈز کا افغانستان کو جیت کے لیے 180 رنز کا ہدف، ڈچ ٹیم 47 اوورز میں 179 رنز بنا سکی، 4 کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے، محمد نبی نے 3 اور نور احمد نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین بھیجا، ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی بیٹنگ جاری۔ ڈو اور ڈائی، پاکستان کل نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گا، میدان بنگلورو میں لگے گا، گرین شرٹس کے پاس ہار کی کوئی گنجائش نہیں، میچ بارش سے متاثر ہونے کا امکان، 1 پوائنٹ ملا تو بات اگر مگر سے بڑھ کر موزے پر آ جائے گی۔ قومی ٹیم کے بنگلورو میں بھرپور پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ اور کماندار برآمدے، اسلامک، سکھ اور برطانوی فن تعمیر کی جھلک، لاہور کی شادی لال عمارت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، دیکھ بھال نہ ہونے سے عمارت کئی سال غیر آباد رہی، پھر آثار قدیمہ نے بحال کر کے رونقیں بحال کر دی۔